بیکاز میرا ایک چھوٹا سا کانسیپٹ ہے بڑے عرصے سے ہے، وہ یہ ہے کہ جیسے جیسے انسان میچیور ہوتا ہے نا تو اس کو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو آہستہ آہستہ کر کے سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہیں، اور ڈفرینٹ ٹائمز ہوتے ہیں، مطلب اگر وقت سے پہلے بھی وہ چیز پتہ چلے تو سمجھ میں نہیں آتی ہے، تو ہر چیز کے پتہ چلنے کا اپنا ایک ٹائم ہوتا ہے. تو میں نے جب دعا بھی کی تھی پہلی دفعہ تو وہ پرپسفلی کسی چیز کے لیے نہیں تھی، کیونکہ کبھی انسان کو 1 گلاس کی پیاس ہوتی ہے، کبھی 2 گلاس کی پیاس ہوتی ہے، یہ کبھی انسان اگر کسی ایک چیز کے لیے کرے وہ ختم ہو جائے تو پھر بیکاز وی آل آر الائیو، وی آل آر مطلب ہیومن بینگس، تو ایوری ڈے کچھ نہ کچھ نیا مطلب ڈفرینٹ رولز میں آپ کو فیس کرنا پڑ رہا ہوتا ہے. لائک آئی ایم اے ڈاٹر، آئی ایم اے مدر، آئی ایم اے ورکنگ وومن. اگر مجھے جاب پہ کوئی مسئلہ ہے وہ ختم ہو جائے گا، گھر میں کوئی مسئلہ اسٹارٹ ہو جائے گا وہ ختم ہو جائے گا، بینگ اے مدر اسٹارٹ ہو سکتا ہے بچے کی طرف سے. تو میرا کانسیپٹ یہ ہے کہ میں نے کبھی بھی اسپیشلائزڈ یہ نہیں کہ میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے، بس یہ ہوتا ہے کہ اللہ اتنی طاقت دے کہ کچھ بھی آئے آپ اس کو ایزیلی، کیونکہ آزمائش تو آتی ہے اور وہ آنی ہے، وہ کبھی کسی صورت میں کبھی کسی صورت میں. تو بس یہ کہ اللہ تھوڑا حوصلہ دیے رکھے، پریشانی کی بجائے اس کو ذرا تھوڑے حوصلے سے برداشت کر لیں. اور اس میں کہیں پہ بھی میری کوشش یہ ہوتی ہے انٹینشلی بھی، کئی دفعہ تھکاوٹ ہو جاتی ہے، انسان پریشان بھی ہوتا ہے، کہ شکوہ نہ نکلے منہ سے، بس اللہ سے مانگتے چلے جاؤ تو وہ دے دیتا ہے. سمپل رہتا ہے، فلاسفی یہ ہے اور کافی عرصے سے یہ، اور اس میں سکون بڑا رہتا ہے، مل جائے تو بھی نہ ملے تو بھی، کیونکہ شکوہ نہیں کیا ہوتا اللہ سے. عشق میں شکوہ حرام ہے. اور اس کے علاوہ ویسے بھی ڈاکٹر صاحب یہ ہوتا ہے نا کہ لائک پن پوائنٹ کر کے کہنا کہ یہ تو وہ مسئلہ ہو سکتا ہے حل ہو جائے، وہ پھر چند دنوں کے بعد کچھ اور کچھ نہ کچھ تو ہونا ہی ہوتا ہے نا. تو وہ پھر یہ اسپیسیفائڈ میں کبھی بھی نہیں. آپ نے مجھ سے اسی لیے پوچھا تو میں نے کہا تھا نہیں، میرا کوئی ایسا نہیں ہے. آئی آلویز وانٹ پیس ان لائف، وہ کسی بھی صورت میں. یہی پرپس تھا نا آپ کو اس دعا میں سکون ملا. اور میں نے وہ سکون کے لیے بھی نہیں بلکہ اٹ واز جسٹ کہہ لیں آئی واز لکی ٹو گیٹ تھرو ود زہرا. اور ہماری ویسے گپ شپ بہت اچھی تھی، تو انہوں نے مجھے کہا کہ دعا کر لیں، تو دعا کر لیں. میں نے کہا چلیں گڈ. تو یہ اور بات ہے کہ میں نے جتنوں کو بھی آگے سے کرائی نا، تو آپ نے مجھے پوچھا وہ ایکسپیرینس کیسا ہے. میں وہی کہتی ہوں کہ جب آپ کسی کو کراتے ہیں نا، آپ بیٹھ جائیں، مجھے اچھا نہیں لگتا نہیں بیٹھتے ہیں، تو اس طرح سے ریسیو کرنے کا ٹائم نہیں آیا ہوتا. میں نے فرسٹ ٹائم بہت فورسفلی دعا کروائی. میری بیٹی ہے، اس کی بچپن کی بیسٹ فرینڈ ہے، اور وہ لاسٹ ایئر 11 سپٹمبر کو شی جسٹ پاسڈ اوے. اور وہ اچھی بھلی دوپہر تک صحیح تھی، پتہ نہیں اوپر میننجائٹس ہوتا ہے یا کیا ہوتا ہے، اس کو کچھ اس طرح ہوا، اور رات میں وہ 1.5 گھنٹے کے اندر وینٹیلیٹر پر گئی. میں نے سب کو دعا کے لیے بھی کہا بیکاز آئی واز آلسو ایڈیڈ ان دیٹ گروپ. مجھے زارا نے کہا آپ خود جاؤ جا کے، وہ ہم وہیں پر ہی تھے. میں نے اس کی مدر کو دعا کروائی، ان کے اپنی فیملی کے چند ایک ایشوز تھے. لیکن جب میں اس کو دعا کروا رہی تھی مجھے تب بھی پتہ لگ رہا تھا کہ یہ ہار مانے بیٹھی ہے، اور یہ اس طرف اس پہ نہیں جا پا رہی. اس کے جو اپنے فیملی کے ایشوز ہیں وہ ان کو فرگیو نہیں کر پا رہی. وہ کہتی چلی جا رہی ہے زبان سے میں نے سب کو معاف کر دیا، سب کو معاف کر دیا. آئی ڈڈ ناٹ وانٹ ٹو بی ججمنٹل ایٹ دیٹ ٹائم. لیکن یہ ہے کہ 3 دنوں کے بعد وہ بچی وینٹیلیٹر سے اتری، اور وہ شی کوڈ ناٹ ایون ٹیک اے سنگل تھنگ. اور میں ابھی چند دن پہلے بھی اس کی مدر کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، تو اس کے وہی شکوے تھے جو اس وقت تھے، اس کی وہی ساری گلی. میں نے ایک اور کو کہا دعا کرنے کے لیے، ان کا بچہ تھا. میں جب لاہور کالج آئی تو ایک ڈاکٹر صاحب تھے جو پشاور سے آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے اپنے بچے کا بتایا تھا کہ وہ گرا، اس کا سر پھٹ گیا، اور دس اینڈ دیٹ آل نا. بالکل سملر کیس تھا میرے فادر کے آفس میں. تو میں نے اس کو بچی کو دعا کروائی، اس کی جٹھانی کا بچہ تھا، بالکل سیم کیس تھا آلموسٹ. تو وہ بھی آگے کر کے کہنے لگی جی ہمیں کسی نے بتایا ہوا ہے. ایکچولی لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ صرف سورہ رحمان کو ہی سننا ہے، وہ جو اس کا دعا والا پارٹ ہے. کیونکہ میں نے یہ بڑا لوگوں سے، کیونکہ جس کسی سے بھی بات کروں کہ تو اچھا وہ سورہ رحمان کو جو کارڈ والے اچھا جو وہ دن میں 3 دفعہ ہوتی ہے، ہم تو 7 دفعہ بھی سن لیتے ہیں. اچھا کوشچن یہ ہے کہ وہ صرف سننا نہیں ہے، اس کے کچھ تھوڑے سے پیرامیٹرس، اس کو اسٹارٹ کرنے کے بھی، اس کو اینڈ کرنے کے بھی، اور اس میں کچھ چیزیں ہیں. تو یہ ایک جنرل پرسیپشن ہے لوگوں کی جو کہ وہ نہیں ہے کسی کو. جیسے میں نے ان کو کہا وہ ہم نے سنائی ہوئی ہم لگا رہے ہیں جی لگا رہے ہیں جی لگا رہے ہیں. تو اس کی بھی ڈیتھ ہو گئی انفارچونیٹلی. ایک اور تیسرے تھے ان کو بھی بتایا، ان کا بھی اسی طرح ہی ہوا. تو دوسرا یہ ہوتا ہے کہ لائک شاید اس وقت ان کو نہ سمجھ آنا ہی ان کے لیے بہتر ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ جو ہونا ہوتا ہے، کیونکہ جس کو سمجھ آ جائے نا
تو اس کے لیے پھر تھوڑا مشکل ہوتا ہے ایکسیپٹ کرنا کہ مجھے سمجھ بھی آ گیا, میں نے سبمیشن بھی دے دی, پھر بھی آئی لاسٹ مائی چائلڈ اور سم تھنگ لائک دیٹ. تو شاید اس وقت ان لوگوں کو نہ سمجھ آنا ان کے لیے بہتر ہو رہا ہوتا ہے, پھر کسی وقت زندگی میں سمجھ میں آ جاتا ہے. تو یہ ہے کہ فار ایوری ون اٹس اے ڈفرینٹ ایکسپیرینس. تو میں کبھی بھی اس چیز میں ججمنٹل نہیں ہوتی ہوں کہ کسی کو میں نے کرایا تو اس کا کیا رزلٹ ہے کیا نہیں, بس کرا دیتی ہوں. ججمنٹ نہیں آپ سے پوچھ رہے تھے, یہ جو پوچھا جاتا ہے یہ اصل میں آپ جب بتاتے ہیں دوسروں کو, اس میں بہت سے دوسروں کا بھلا ہوتا ہے, اور بہت سا اپنا جب بندہ بولتا ہے تو اس کو اور پوائنٹ سے سمجھ آتے ہیں. وہی جس کو آپ بات کہہ رہی نا کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی ہے جب انہیں کہتے ہیں. اس میسج میں جب اسے رحمان کا میسج دے رہے ہیں تو یہ ایسے ہی ہے جیسے جیب کترا پکڑا جائے نا رنگے ہاتھوں. تو اب جب جیب کترا پکڑا گیا تو اس کا مطلب ہے ابھی اس نے جیب کاٹی نہیں ہے, وہ پکڑا گیا. اب اس کی وہ جو اس وقت کے ترلے منتیں ہوتی ہیں وہ دیکھنے والی ہوتی ہیں, وہ اتنے زبردست ہوتے ہیں چور رنگے ہاتھوں پکڑا جائے گا کہ بس جی اب کے چھوڑ دیں, ابھی چھوڑ دیں, آئندہ نہیں کروں گا, اب یہ کیا ہو گیا, بھائی نہیں ہے, باپ نہیں ہے, ماں نہیں ہے, ماں نہیں. تو اسی طرح جب ہم پکڑے جاتے ہیں نا تو اس وقت تو ہم اللہ میاں تو ہمیں فوراً یاد آ جاتے ہیں, بس اللہ میاں آپ کے لیے آئندہ نہیں نا, بس ابھی کچھ کر دینا. ہم اللہ سے معافیاں مانگ رہے ہوتے ہیں اور خود ہم اللہ ہی کی مخلوق میں سے کسی کو معاف نہیں کر رہے ہوتے. وہاں ہم بہت ظالم بنے ہوتے ہیں, نہیں میرے پہ بہت ظلم ہوا, اس کو تو میں نے چھوڑنا ہی نہیں ہے. ادھر سے ہم نے خود کہیں ظلم کیا ہوتا ہے اور اس مظلوم کیا نے ہمیں پکڑا ہوتا ہے. ٹھیک, تو ہم اس وقت اپنی سچویشن پہ کہہ رہے ہوتے ہیں میں بڑا مظلوم, ہے میرا بچہ, ہے میرے بچے کو بچا لو. ہمیں یہ نہیں پتا چل رہا ہوتا کہ ہم نے کسی کے بچے کو ٹنگ دیا. کچھ لوگ ایسے ہیں جو آزمائش میں ہوتے ہیں, وہ علیحدہ لوگ ہیں, وہ بالکل ہیں, وہ میں نے دیکھا اللہ کے نیک لوگ ہوتے ہیں, وہ خود ہی بڑی دعائیں مانگتے ہیں اللہ سے, اللہ میرے ساتھ انٹیمیسیاں بڑی ہوتی ہیں, اس میں کہیں دعوے بڑے کر دیتے ہیں, میں بھی یا اللہ بس مینو بھی مولا حسین دے پیچھے پیچھے لے جا. اب مولا حسین کے لیکچر میں وہ لشکر میں شامل ہو گئے, لبیک یا حسین. تو کربلا میں ایک دن کھڑا ہونا پڑ گیا تو جی ہمارے پہ جن آ گیا, بھوت آ گئے ہیں, انہوں نے کرا دیا, اس نے کر دیا, اس نے کر دیا, اللہ پتہ نہیں کتنے رہ گیا ہے. کربلا والوں نے تو کوئی گلہ نہیں کیا, ان کا تو کوئی شکوہ نہیں ہے. وہ جن کے انگلیوں کے اوپر چاند ناچتا تھا, اس گھر والوں کے لیے کوئی مسئلہ ہوگا بارش کر لینا یا پانی کو حکم دینا یا کچھ اور کام کر دینے. اگر سیدنا عمر فاروق کے خط کے ساتھ دریائے نیل چل سکتا ہے, وہ ادھر تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے یہ جائن کائنات بنی ہوئی ہے, لیکن انہوں نے عام انسان کے لیول پہ رہتے ہوئے کوئی شکوہ شکایت نہیں, جو نانا سے بات ہے وہ نبھا دیا ہے, اس امت کو دعائی دی ہے, اللہ تمہارا بھلا کرے. تو اس جگہ کھڑا ہونا بہت مشکل ہے, پتھر کھا کے, دانت شہید کرا کے, بچے ذبح کرا کے بھی دعا دینا, یہ بڑا مشکل لبیک یا حسین. یہ درود شریف بہت مشکل ہے, جو پریکٹیکل کا درود شریف ہے. تو ہم کئی بار پھنس کے بھی نہیں سمجھ رہے ہوتے کہ یہ میں یار, یہ اگر میں اس کی مخلوق کو چھوڑ دوں گا تو اس مخلوق میں سے بھی کسی کی دعا مجھے لگ جائے گی. یا اللہ تو خود رحمان, جب میں اسے مان جو رہا ہوں, وہ مجبور نہیں ہے کہ میں چھوڑوں گا تو پھر وہ مجھے چھوڑے گا. وہ تو مجھے چھوڑنے کو تیار ہے, وہ تو آلریڈی رحمان بنا ہوا ہے, لیکن بندہ نہیں چھوڑ رہا مجھے خود کوئی بندہ نہیں چھوڑ رہا. اگر میں کسی کو چھوڑوں گا تو وہ کسی کے اور کے دل میں وہ میرے لیے ڈال دے گا. یہ ہے وہ سسٹم. تو وہ شرط ہوتی ہے دل صاف کرنے کی, معاف کرنے کی بھی نہیں ہے, دل صاف کرنے کی شرط ہے کہ یار اپنا دل صاف کر لو. ہمارے دلوں میں ہی وہ اتنی میں کی لڑائی ہے نا, میں میرا میرا نہیں جی, میرے ساتھ بڑا ظلم ہو گیا, ہمارے ساتھ بڑا یہ ہو گیا, ہمارے ساتھ بڑا وہ ہو گیا. تو اس ٹگ آف وار میں دونوں پارٹیاں پھنسی ہوتی ہیں, نہ رسی کا سرا وہ چھوڑ رہے ہوتے ہیں نہ وہ چھوڑ رہے ہوتے ہیں. وہ کہہ رہے ہوتے ہیں یہ ہمارا بڑا زور لگوا رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہوتے ہیں یہ ہمارا بڑا زور لگوا رہے ہیں, تو آپ چھوڑ دیں, خود ہی دوسرے بھی گر جائیں گے. انا کی جنگ ہے. ذکر کے علاوہ بھی مطلب بات تو دعا تو جہاں ضرورت ہوتی ہے بتاتی ہیں. میں کئی دفعہ بلکہ آدمی میں زہرا سے یہ بات کر رہی تھی کہ میری والدہ ماشاء اللہ سے وہ پروفیسر بھی رہی ہیں, تو شی از اے ویری اسٹرکٹ کائنڈ آف پیپل. وہ بڑی جلانی قسم کی خاتون ہے, مطلب وہ بڑا رائٹ اینڈ رانگ, یو ہیو ٹو بی ویری اسٹرکٹ. تو جھوٹ نہیں بولنا, غلط بات نہیں کرنی کسی سے. اچھا, وہ ریجیڈیٹی از دیر ان ہر نیچر, اور وہ اچھے کی طرف ہے. شی از اے ویری باصول ہے وہ. ہاں مطلب, اور شی از ویری سمپل ایز ویل نا, شی از ویری سمپل اینڈ ویری آنیسٹ. اچھا, اب جب کبھی ہوتا ہے نا, اور بیکاز شی از ایٹ ہوم, سک بھی ہیں, شی از 70+,
تو चिड़चिड़ापन भी आ जाता है, ज़ाहिर बात है एज के साथ साथ. तो मैं जब कभी उनको देखती हूँ ना काम वालियों के साथ बहस करते हैं, झूठ बोल के मुझसे छुट्टी क्यों की, इसने ये क्यों ख़राब काम किया है, ये वहाँ से 5 मिनट में आगे इसने काम. तो मैं उनको कहती हूँ, मैं कहती हूँ कि आप क्यों अपनी टेंशन लेती हैं, छोटी 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 सी चीज़ें, इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, इट्स नॉट गुड फॉर योर ओन हेल्थ. लेट इट बी लाइक दिस. अगर आज नहीं मेरा कल फिर आ लीजिएगा. बट शी इज़ नेवर एवर लाइक, नो इट हैज़ टू बी लाइक दिस. अच्छा वो जो लाइक टू बी दिस है ना भाई, उसमें अगली का तो कुछ नहीं जा रहा, आप अपना बेड़ा गर्क करते चले जा रहे हो. शुगर लेवल आउट है, बीपी आउट है. तो फिर ये होता है कि वो जो उसके हिस्से की भी होती है वो झाड़ में सुनती है, तुम ऐसी करती हो, ये करते हो, छुट्टो. फिर देन आई एम साइलेंट इन स्माइलिंग. मैं कि चलो उधर का गुस्सा इधर निकल गया. नहीं, वो आपकी आंखों में चमक है नहीं है ना, उस वजह से वो अच्छा उसमें ना मुझे बड़ा मज़ा आता है. फिर मज़ा क्यों आता है, क्योंकि ना फिर मुझे अब ये भी ख्याल आता है कि जो अल्लाह ताला ने कहा है ना कि जब वालिदैन हो जाए बुजुर्ग और उनके साथ अदल नहीं कहना आपने, उनसे अदल नहीं करो. नहीं अदल के अलावा उनसे उफ नहीं कहना आपने, उनसे अदल नहीं करो, उनसे एहसान करो. अच्छा अब वो जो बात है ना, फिर मुझे ये चीज़ समझ नहीं थी. पास में बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि देखिए ना मेरी बेटी को गलती करती है ऑफ सेम लेवल, ठीक है, तो मैंने उसको झाड़ झूड़ के या प्यार से या समझा के या रोक जमा लिया. अब माँ बाप के साथ अब वो नहीं कर सकते हैं. और जहन में ये भी होता है कि भी दर्जा भी है, दूसरा कि यार ये हमसे ज़्यादा बड़े हैं, ये हमारे माँ बाप हैं. तो फिर स्टेज केम के जहाँ पे मुझे लगा कि मैं थोड़ा ना स्टिफली मैंने जवाब देना शुरू कर दिया. आप अपनी 1-2 साल की बच्ची को जब वो रात को बगैर बताए चीची कर देती थी या दंदी काट लेती थी या बगैर टाइम के रात को उठ के रोना शुरू कर देती थी, तो अभी पैम्पर चेंज किया फिर वेट कर देती थी, तो आप उसे दिमाग में मारती थी या थप्पड़ मारती थी? दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई स्टार्टेड थिंकिंग. हाँ, मैंने अपनी माँ को सोचा, ये आप बेबी बन एग्जैक्टली जो मैंने फिर सोचा, मैंने कहा ये थोड़ा सा ना वो बेबी है जिसको कि जरा लाड ज्यादा लाड की ये जरूरत दिन ब दिन और छोटा बेबी है. एग्जैक्टली मेडिकली भी ब्रेन भी श्रिंक करता जा रहा है, मैदा भी श्रिंक करता जा रहा है, हाइट भी छोटी होती जा रही है. ये दिन ब दिन छोटा बेबी बनेगा. तो जैसे उन्होंने बर्दाश्त से आपको बर्दाश्त किया था जब आप छोटे बेबी थे, जब आप रात के पहले 2-3 साल जो आपने उनका सारा हनीमून खराब किया हुआ है, और उनके आपके अब्बा से भी उन्होंने ही डांट खाई हुई है कि तुम्हें अकल नहीं है, तुम इसे डिसिप्लिन नहीं कर सकी, तुम इसको टाइम इसका नहीं कर रही, फलाना नहीं कर रही. तो बेचारी माँ ने वो सारी सुनी होती है बड़ी बर्दाश्त से. ठीक है, आप तो फिर माशाल्लाह प्यारी और नॉर्मल बच्ची थी, तो एबनॉर्मल को भी वो प्यार कर रहे होते हैं. वो तो एबनॉर्मल को भी उठा के नहीं तो दूर में फेंक दी कि यार जिस वक्त से ये सोचना शुरू किया ना कि ये बच्चा है छोटा, ये बहुत छोटा बच्चा है, और जैसे जैसे डे बाय डे मैं ये सोचती जाती हूँ ना, जब भी वो डांटती तो मुझे लगता है कि जैसे वो बच्चा नहीं होता है पकड़ के ना ऐसे ऐसे, उतना ही ज्यादा प्यार दिया था. फिर उनको इस बात पे भी गुस्सा आता है, अभी हंसती चली जा रही है आगे से, मैं इसको कहती चली जा रही हूँ. तो वो बड़ा फिर अब और प्रैक्टिकली आई स्टार्टेड डूइंग द सेम. बच्चों की तरह से उनसे प्यार करो. अच्छा उनको आदत है, मैंने बताया ना शी इज़ वेरी सिंपल. वो जिस तरह पुराने ज़माने की थोड़ी सी मदद होती थी, शी इज़ लाइक दैट. उनको हाथ से प्यार करो तो वो पीछे हट के बैठो, फिर छुटकियाँ भी काट लेते हैं कि मेक हर हैप्पी. तो मुझे वो ये चीज़ें मैं कहती हूँ वक्त के साथ आती हैं कि एकदम से नहीं. हमने सारी उम्र सुना कि गिलास आधा होता है खाली और आधा भरा हुआ, तो वो बड़ा कहते थे जो आधा भरा होता है उसकी सोच और है, जो आधा खाली होता है उसकी सोच और है. आई ऑलवेज यूज्ड टू थिंक यार इसमें क्या फ़र्क है. तो वो फ़र्क जाके अब समझ में आता है कि आधे खाली और आधे भरे हुए बात सेम है. तो बट द एंगल ऑफ थिंकिंग आपको समझ रहे हो ना, समटाइम्स यू नीड टू पुट योर सेल्फ इन टू हर शूज. द मोमेंट आई रियलाइज दैट शी इज 70+, शी इज एजेड, शी हैज सर्व्ड अस लाइक एनीथिंग, और शी वॉज हाईली एजुकेटेड, शी सेक्रीफाइस्ड हर जॉब फॉर अस. और सारी उम्र मतलब अगर रात में खांसी है तो मुझसे ज़्यादा पेन में बोलती हूँ. तो जब ये चीज़ें रियलाइज़ करनी शुरू की ना, और फिर मैं सोचती हूँ कि यार मुझे तो 4 दिन अगर सर दर्द के लिए पैराडॉल खानी पड़े तो मैं चिड़चिड़ी हो जाती हूँ, और मतलब मेरा दिल करता है जंगलों में निकल जाऊँ, मुझे भी कोई आवाज़ भी ना दे. तो ये दिन में 3 दफ़ा इंसुलिन की सुई निकालती हैं, तो 4 दफ़ा प्रिक करती हैं शुगर चेकिंग के लिए. तो ये अजीम औरत है, इसको कुछ नहीं कहना. तो वो ये चीज़ें देख के फिर थोड़ा सा कभी सोच भी लेते हैं जब टाइम मिलता है, तो फिर वो समझ में आता है थोड़ी थोड़ी. माशाल्लाह, अल्लाह आपको और समझ भी दे और प्यार दे.